السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود راپی۔ میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے پری کی چھڑی۔ مہک کو کتابوں کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ پریوں کی کہانیاں بڑی شوق سے پڑھتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی میں اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو بہت پریشان معلوم ہوئی۔ جب مہک نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ خاص موتی یہاں گر گئے ہیں جو سفید رنگ کے ہیں اور تعداد میں 11 ہیں۔ بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے مل نہیں رہے۔ مہک نے ان کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ کافی کوشش کے بعد اس نے سارے موتی ڈھونڈ کر بڑھیا کو دے دیے اور جلدی سے گھر کے راستے پر گامزن ہوئی۔ سارے راستے وہ ان موتیوں کے بارے میں سوچتی گئی۔ اتنے خوبصورت اور چمکیلے، خاصی قیمتی معلوم ہوتے تھے، تبھی تو بڑھیا پریشان تھی۔ وہ اسکول سے چھٹی کے بعد کافی وقت لائبریری میں گزارتی تھی، اس لیے وہ اکثر گھر دیر سے پہنچتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر گھر کی چھت پر ٹہلنا اس کا معمول تھا۔ آج کافی خوبصورت موسم تھا، بالکل صاف شفاف، دلکش سا چاند پورے جوبن پر چمک رہا تھا۔ ہر جانب چاندنی کی کرنیں پھیلی تھی، ہوا سے پتوں کی سرسراہٹ۔ اچانک ہر جانب بھینی بھینی خوشبو پھیلنے لگی۔ دور سے ایک روشنی کا ہالہ قریب آنے لگا، جیسے چاند باسی دھرتی کی جانب رختے سفر ہے۔ آہستہ آہستہ منظر صاف ہو رہا تھا، اس کی اڑان کچھ تتلی کی مانند تھی۔ بالآخر وہ قریب آ گئی۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں چھڑی لیے ایک پری تھی۔ چاند کی کرنوں سے بنا انجل اس کا ہاتھ میں لیے موتیوں کی چھڑی، چہرے پہ ہر وقت نور کا ہالہ، جسم ہے جیسے چاندنی کی مورت۔ مہک تھوڑی سی پریشان ہو گئی، لیکن پری نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہے۔ پری نے اسے بتایا کہ اسکول کے بعد اس نے جس بڑھیا کی مدد کی تھی، اصل میں وہ میں تھی۔ مجھے سب چاند پری کہتے ہیں۔ جو موتی تم نے مجھے ڈھونڈ کر دیے تھے، اصل میں وہ میری چھڑی کے تھے، جو شیطانی قوتوں سے لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے ٹوٹتے ہی میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ لیکن وہ موتی جس جگہ گرے تھے تمہارے اسکول کے پاس کی جگہ تھی، جہاں تمہارے جیسی نیک دل لڑکی نے میری مدد کی۔ میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کروں گی۔ مہک نے جھٹ سے پریستان دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پری نے مہک کا ہاتھ پکڑا اور چھڑی گھمائی تو وہ فوراً پریستان کے دروازے پر پہنچ گئی، جو بادلوں اوس سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ پریستان بہت حسین و دلکش تھا، لال، نیلے، پیلے، سنہری، نارنجی اور گلابی، ہر رنگ کے پریوں والی پریاں وہاں موجود تھی۔ چاند پری کی شان سب سے الگ تھی۔ ہر رنگ کے پھول، پھولوں سے لدی ڈالیاں، ہر رنگ کے پھول، پھولوں سے چھپی پہاڑیاں، ہوا میں رقص کرتی پریاں تھیں۔ گل پھول کی گلیاں، ہر جانب فطرت کا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چاند پری نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا، جس میں سب پریاں شامل تھیں۔ کھانے میں شہد، نئے اقسام کے پھل اور مٹھائیاں پیش کی گئی۔ پھر محل میں گھومنے کے بعد وہ ایک لائبریری میں گئی، جہاں سے اس نے کہانیوں کی کتابیں ساتھ لے جانے کے لیے رکھ لی۔ اب واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ مہک سب پریوں سے ملی اور چاند پری سے اجازت چاہی۔ پھر اس نے چھڑی گھمائی اور مہک واپس اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی کتابیں تھیں، چاند پری نے اسے تحفے میں دی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسٹوری اچھی لگے تو بیل آئیکن پر بٹن دبائیں۔